ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی جوہری مراکز اور جوہری تنصیبات پر حملے کی دھمکی نے خطے میں جنگ کے پھیلنے کا خدشہ مزید بڑھا دیا ہے، اور ایران نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر کسی بھی نیوکلیئر سائٹ کو اٹیک کیا گیا تو ایران خطے میں امریکی اتحادیوں کو نشانہ بنائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ کنٹریری ٹو ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیٹمنٹ مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا کوئی ونڈو کھل سکتی ہے اب بھی مذاکرات کے لیے ان دا کرنٹ سچویشن، یا معاملہ صرف ایسکیلیشن کی طرف ہی جائے گا؟ اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ آن دی ادر ہینڈ مشرق وسطیٰ میں جنگ کا ایک اور محاذ جو ہے وہ کھل چکا ہے۔ حوثیوں کی جانب سے باب المندب کی بحر ناکہ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور جس پر پاکستان نے بہت سٹرونگ ریاکشن دیا ہے، تو اس معاملے پر بھی بات کریں گے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین کرنے کا جو فارمولا ہے، اس کے خلاف پاکستان پیٹرولیم ڈیزل ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ تو کس کا موقف زیادہ درست اور عوام کے حق میں بہتر ہے؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام سائرہ، کیسی ہو آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سر ابھی ڈونلڈ ٹرمپ بہت شدید قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی ایران کی ایٹمی تنصیبات کو اٹیک کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ تو بخاری صاحب، یہ جو ایٹمی تنصیبات کو مراکز کو نشانہ بنانے کی جو دھمکی ہے نتنز کے پہاڑوں میں، یہ کتنی زیادہ جنگ کو پھیلا سکتی ہے، یہ کتنی زیادہ وائلنٹ کر سکتی ہے اس جنگ کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگی جنون میں یعنی مبتلا یہ ٹرمپ جو ہے یہ کچھ بھی کرے گا، اور اس نے پہلے بھی بہت کچھ کر کے دیکھ لیا ہے۔ یہ نتنز کی جو پہاڑیاں ہیں، اس کے اوپر حملے پہلے بھی ہوئے تھے، پہلے بھی ان کو برباد کرنے کا دعویٰ کیا تھا ٹرمپ نے، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو وہ تو جو کچھ بھی اس کے بس میں ہوگا وہ کرے گا، جو کچھ بھی اس کے بس میں تھا وہ اس نے کر کے دیکھ لیا ہے۔ کیا اس سب کچھ کرنے سے ایرانی قوم، ایرانی لیڈرشپ بچ ہوئی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو ان کے جنگی جنون کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ ان کے سامنے جھک جائے گا یا ان کی ڈکٹیشن جو ہے وہ اس کو قبول کرے گا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جو ٹرمپ کا رویہ ہے، خاص طور سے یہ جو 2 مرتبہ جو مفاہمتی یادداشت تھی اس کی وائلیشن کر کے، اور مختلف علاقوں کے اوپر ایران کے حملہ کر کے، وہ مجبور کر رہا ہے ایران کی قیادت کو کہ وہ این پی ٹی کے بندھن سے نکل جائیں۔ میں یہ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے ساتھ کہ ایک مرتبہ پہلے بھی ہم نے سنا تھا کہ ایک مرکزی لیڈر جو ہے اس نے کہا تھا کہ ہم غور کر رہے ہیں کہ ہم این پی ٹی چھوڑ دیں۔ این پی ٹی چھوڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر آپ کوئی ڈپلومیٹک پریشر، کوئی پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ ایران کے اوپر نہیں ڈال سکتے کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو پرسو نہ کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے مذاکرات نہیں بلکہ جتنے بھی مذاکرات کے راؤنڈ ہوئے ہیں، وہ چاہے دوحہ میں تھے، چاہے عمان میں تھے، چاہے جنیوا میں تھے، ایران اپنے اس رائٹ پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کی پرسوئنس جو ہے وہ ہمارا نیشنل رائٹ ہے، وہ ہمیں اتنا ہی پیارا ہے جتنی ہمیں سرزمین پیاری ہے۔ لہذا ٹرمپ کی یہ دھمکیاں جو ہیں یہ ایرانی قیادت کے پاؤں اکھاڑنے کے لیے یا ان کو ڈسکریج کر کے اپنی بات منوانے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ لیکن اگر اس پریشر کے زیر اثر ایران نے این پی ٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر صورتحال جو ہے وہ انتہائی مخدوش ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل بخاری صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کافی زیادہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ معاہدے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ جی بخاری صاحب، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو مارکو روبیو صاحب سے بھی کیا گیا کہ پکیکس ماؤنٹین کے اندر یعنی ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کیا امریکہ صلاحیت بھی رکھتا ہے؟ دیکھیں، 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹرمپ جو ابھی سب کچھ فرما رہے تھے، وہ ہم نے دیکھا کہ یہ دھمکیاں جو ہیں اور گیدر دھمکیاں یہ پہلے بھی وہ دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے 3 مرتبہ تو ایران کا کمپلیٹ نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ اس نے ان کی نیوی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، ایئر فورس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، ان کے جو ڈرونز اور ان کے میزائل سسٹم سے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ اتنی بار وہ یہ جھوٹ بول چکے ہیں کہ اب ان کی بات کو، ہماری تو بات چھوڑیں، دنیا کی بھی بات چھوڑیں، ان کے اپنے ملک کے نہ عوام مانتے ہیں، نہ ان کی جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن مانتی ہے، نہ ہی ان کے جو ہے وہ منتخب ادارے مانتے ہیں۔ تو ان کی جو بڑے ہانکنے کی عادت ہے اس کو تو آپ رکھیے ایک طرف۔ کیا ایران نے کسی ایک ایشو کے اوپر گیون کیا ہے؟ کیا ایران نے اپنا یہ دعویٰ ترک کر دیا ہے کہ اپنا ہرمس جو ہے وہ ان کی ملکیت ہے، وہ پانی جو ہے اس علاقے کے، وہ اس کے اوپر ان کا حق حکمرانی جو ہے وہ قائم ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا انہوں نے ڈکٹیشن مان لی ہے جو ٹرمپ چاہتے تھے کہ ایران مانے؟
جواب ہے نہیں. اگر آپ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو دیکھیں تو اس کے 14 پوائنٹ میں سے ہم ایک بار نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ انالائز کر چکے ہیں کہ اس میں سے 8 پوائنٹ تو اسٹیٹ اوے ایران کے مطالبے تھے جو اس کے اندر شامل ہے. 4 پوائنٹ ایسے تھے جس کے اوپر ایران اور امریکہ دونوں کی یعنی رضامندی تھی, اور 1 پوائنٹ ایسا تھا جو ٹرمپ چاہتا تھا کہ مانا جائے اور وہ مانا گیا ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس پورے 2 دفعہ کی جنگوں کے نتیجے میں, اس پوری ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کے نتیجے میں کون جیتا؟ اور یہ بات جو ہے یہ ہم صرف دعویٰ نہیں کر رہے ہیں, پوری دنیا اس کو مانتی ہے کہ ایک تو امریکہ یہ جنگ جیت نہیں سکا, دوسرا یہ کہ ایران ہارا نہیں ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب منظرنامہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک ملک جو تنہا اس جنگ کو سے نبٹ رہا ہے, نبرد آزما ہے, اور اس کے مقابلے میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور, سیلف کلیمڈ بھی اور ایون ادروائز بھی, اور اس کے ساتھ اس کا وہ چیلا جس کا نام نیتن ہے, وہ لگ کے بھی ایک قوم کو اس کے پاؤں نہیں اکھاڑ سکے, اس کو اپنی مرضی نہیں منوا سکے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جتنی دیر چاہے ٹرمپ یہ جنگ جاری رکھے, ایران کی ریزسٹنس اور اس کا دفاع جو ہے وہ جاری رہے گا. یہ بات بالکل ٹرمپ کو بھی پتہ چل گئی ہے, اسی لیے وہ ایسے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنا تباہ کر دیا ہے ایران کو کہ 25 سال لگیں گے. بھائی جنگوں میں نقصان تو ہوتے ہیں, لیکن جس قوم کو, جس اپنی آڈینس کو آپ یہ بتا رہے ہیں, انہیں ذرا ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتا دیجئے کہ امریکہ کا کتنا نقصان ہوا ہے. وہ اڈے جس کے اوپر آپ بتاتے تھے 19 میں سے 11 اڈوں کی جو بینڈ بجی ہے, ذرا اس کا بھی بتا دیجئے. ابھی کل ہی تو پیٹ ہیگزٹ جو ہے وہ یعنی جہاں پر ان کی پریزنٹیشن تھی وہاں وہ بتا رہے تھے کہ $37 ارب اب تک خرچ آ چکے ہیں اس جنگ میں, اور $87 ارب وہ مزید مانگ رہے ہیں اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے. تو ذرا امریکی عوام سے تو پوچھ کے دیکھیں کہ جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے. ان کا جو ہارڈ ارن ٹیکس منی ہے وہ ایک شخص کو خوش کرنے کی خاطر جس کا نام نیتن یاہو ہے, ٹرمپ سب کچھ داؤ پر لگائے ہوئے ہیں. کیا امریکی قوم اس کے اوپر خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ تو میرا جواب ہے نہیں. اصل بات جو جس پر ہم لوگوں کو بھی پریشان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جتنی کوشش پاکستان نے ایک سالس کی حیثیت سے کی تھی, ابتدا تو ہم نے اکیلے کی تھی, کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھا. ہم نے 47 برس کی دشمنی کو ایک میز کی ٹیبل کے اکراس دونوں وفود کو بٹھا دیا تھا, اور دونوں وفود آلموسٹ نتیجے پر پہنچ گئے تھے. اگر کرٹسی ایپسٹین فائلز اور وہ جو طوطا ہے جس میں جان ہے ٹرمپ کی, اس کی گردن نہ مروڑی جاتی تو شاید اب تک وہاں امن قائم ہو گیا ہوتا. لیکن چونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نیتن یاہو از اے اسپوائلر, اور اس کا یہ رول اس لیے ہے کہ اس کی اپنی پولیٹیکل سروائیول اس میں ہے کہ یہ جنگ جو ہے انڈیفینیٹلی جاری رہے, اور ٹرمپ اس کے ہاتھوں میں بالکل ایک کھلونے کی طرح سے کھیل رہے ہیں. وہ ایک کٹ پتلی ہے جس کو اپنی انگلیوں کے اوپر نیزن یاہو بخاری صاحب, سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی سیریس ہیں, یا ماضی کی طرح جسے بڑھ ہانکنا آپ کہتے ہیں, صرف بڑھ ہی ہانک رہے ہیں ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی؟ اور پھر اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر جو تابکاری اثرات ہوں گے وہ تو صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے, بلکہ پورے خطے, کیا خطے سے باہر کے ممالک کو بھی افیکٹ کریں گے. پہلے تو مجھے یہ پوچھنا ہے ٹرمپ سے کہ مسٹر ٹرمپ, یہ چاہے وہ نتنز کی ہوں, چاہے وہ دوسرے شہروں کے اندر تنصیبات ہوں, کتنی دفعہ آپ ان کو نیست و نابود کریں گے؟ آپ نے پہلے 10 روزہ جنگ میں کہا کہ ہم نے برباد کر دیا, ان کو کچھ نہیں بچا ان کے پاس. پھر آپ نے 38 روزہ جنگ میں کہا کہ ہم نے تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اب تو وہ خود بھی چاہیں تو اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. پھر نعرے مار رہے ہیں آپ کو. تو وچ پارٹ آف یور اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ؟ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ لیول ہے ٹرمپ کے ان دعووں کا, وہ پوری دنیا اب جان چکی ہے کہ انہیں اپنی آڈینس کو خوش کرنے کے لیے صرف بڑے ہانکنی ہوتی ہیں, اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, جہاں ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں دے رہے ہیں, خواجہ مارکو روبیو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے امریکہ تیار. جی بخاری صاحب, مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جی تہران جو ہے واشنگٹن سے ملاقات کی بھیک مانگ رہا ہے, بٹ واشنگٹن ابھی اس کے موڈ میں نہیں ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اور روبیو کے بیانات میں بھی تصاد ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے جو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس, ان کے موقف میں بھی تصاد ہے. ان کے اس جنگ کو سمیٹنے کے حوالے سے جو اپروچ ہے اس میں بھی اختلافات ہیں. تو جب ان کے آپس میں ہی بیان نہیں ملتے ہیں تو ان کی کس بات کا ہم اعتبار کریں؟ مارکو روبیو ٹھیک کہہ رہے ہیں اس حد تک کہ مذاکرات ہونے چاہیے, ڈپلومیٹک حل کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس کے اندر چھپی ہوئی بات یہ ہے کہ وار از نو سولوشن. یہی بات جے ڈی وینس نے کی ہے.
اس نے فوکس کیا ہے مذاکرات کے اوپر. اس نے کوئی ایک لفظ نہیں کہا اس جنگ کو جاری رکھنے کا. یہ پاگل پن اور یہ جو بےہودگی ہے یہ صرف ٹرمپ اور اس کے چیلے تک محدود ہے. میرے خیال سے چاہے وہ امریکی عوام ہو, چاہے وہ امریکہ کی ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے وہ امریکہ کی وار مشینری ہو, ان سب کے اندر اس حوالے سے بہت واضح پوزیشن ہے کہ یہ جنگ جاری نہیں رہنی چاہیے. میں حوالہ دوں گا اپنے ناظرین کو اس کے ساتھ ساتھ ان 2 ریزولوشنز کا جو سینٹ اور کانگریس دونوں سے پاس ہو چکی ہیں, جس میں جنگ کے خاتمے کا فوری اعلان, جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جنگ کے اختیارات کے اوپر قدغن. جب اس طرح کی چیزیں الیکٹڈ ہاؤسز میں ہو رہی ہوں تو پھر آپ مجھے بتائیے, جب میں یہ کہتا ہوں کہ جنگی جنون میں مبتلا نیتن یاہو جو ہے وہ اپنی اس ایپسٹین فائل کے خطرے کے تحت اس کو جاری تو رکھنا چاہتا ہے, لیکن یہ بات اس کو پتا ہے کہ اس کی مڈ ٹرم الیکشن میں اس کی پریزیڈنسی کو سیریس چیلنجز درپیش ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, جس طرح سے میں وہاں چیزیں ہوتی دیکھ رہا ہوں امریکہ کے اندر, باہر کی جنگ کو تو چھوڑ دیجئے, مجھے نہیں پتا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ کوئی اچھی نوید لے کے آئیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے. بخاری صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ پیٹ ہیگسیت جو ہیں وہ کانگریس سے اپروو کروانے گئے ہیں جنگ کے لیے مزید فنڈنگ, تو وہاں پر جو پروٹیسٹ کیے گئے, مظاہرین نے نو وار آن ایران کے بینرز اٹھائے, تو یہ کتنی زیادہ, اور پھر جس طرح کے سینیٹرز کی جانب سے سخت سوال پیٹ ہیگسیت سے کیے گئے, تو کتنی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اس جنگ کی وجہ سے؟ دیکھیے, میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں, پھر میں اپنی بات دہرا رہا ہوں اور مجھے دہرانی چاہیے یہ کہ بہت ساری جنگیں لڑی ہیں امریکہ نے, بہت ساری جنگوں میں جوتیاں کھائی ہیں امریکہ نے, تاریخ بھری پڑی ہے, چاہے وہ ویتنام ہے, چاہے وہ عراق ہے, چاہے وہ افغانستان ہے, اور اس طرح کی چھوٹی جنگوں کا تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا جو افریقہ کے ممالک میں جوتیاں کھا کے نکلے ہیں. تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ پریزیڈنٹ کے فیصلوں کے خلاف اس کی اپنی قوم سڑکوں پر نکل آئی. کبھی یہ نہیں ہوا کہ جنگ جاری ہو اور اس کے دوران جو ہے پریزیڈنٹ کے خلاف 2 ریزولوشنز پاس ہو جائیں. کبھی یہ نہیں ہوا کہ جنگ جاری ہو اور اس دوران میں 34 فوجی افسروں کو آپ ان کے گھر بھیج دیں بیکاز وہ آپ کی وار سٹریٹجی سے اختلاف رکھتے تھے. تو یہ سب کچھ منہ چڑھانے کے لیے کافی ہے. اور عوام کا جہاں تک تعلق ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر امریکہ جیسے ملک میں 80 لاکھ ایک مرتبہ اور 90 لاکھ دوسری مرتبہ باہر نکل کے یہ کہیں نو وار نو کنگ, یہ بہت خوفناک نعرہ ہے. یہ ان کی تمام تر جنگی پالیسیوں کی یعنی تردید بھی ہے, اس کی ریجیکشن بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, جب آپ نیتن یاہو کی بات کرتے ہیں تو مجھے وہ آپ کی بات یاد آتی ہے جب شیطان کی انگلی لگانے والی بات کرتے ہیں. نیتن یاہو کی زیر صدارت ایک سیکیورٹی اجلاس ہوا اور اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایران امریکہ یہ جو بھی محدود تنازع ہے اس کے اندر اسرائیل اب مزید شامل نہیں ہوگا. تو بخاری صاحب, ساری جنگ چھیڑ کر اب اسرائیل خود پیچھے ہو گیا, یہ اسٹریٹجی اصل میں کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے اگر ہم پس منظر تلاش کریں اس کا, تو اسرائیل کی قوم نے پہلی مرتبہ اس 38 روزہ جنگ میں یہ دیکھا کہ جنگ کہتے کس کو ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ جو چاہے نیتن یاہو کرے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور امریکہ اس کی پشت پر ہے. امریکہ جب تک پشت پر ہے کوئی کچھ پوچھ نہیں سکتا. 1 مہینہ اور 13 دن پوری قوم بنکرز میں رہی ہے. یہ میں جھوٹا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, تاریخ بھی اس کی شاہد ہے اور دنیا کا میڈیا اس کا شاہد ہے کہ انہوں نے سورج تک نہیں دیکھا ان دنوں میں, سوائے سائرنز کے اور کوئی آواز جو ہے تل ابیب میں نہیں آتی تھی. تو یہ سارا پس منظر جو ہے یہ بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ اب اسرائیلی قوم اب جنگ کی طوالت نہیں چاہتے, اسرائیلی قوم اب جنگ مزید جاری رکھنا نہیں چاہتے. نیتن یاہو اس لیے جنگ جاری رکھے ہوئے ہے کہ یہ اس کے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا سوال ہے. تو اس حوالے سے اگر اپنے پولیٹیکل کیریئر کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو جیل جانے سے بچانے کے لیے وہ پوری قوم کو داؤ پر لگانا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس مرتبہ اگر جنگ چھڑی اسرائیل کے ساتھ تو وہ تاریخ لکھی جائے گی جس کا کسی اسرائیلی نے ابھی تک تصور بھی نہیں کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کی پالیسی سے اختلاف تو ایک طرف, لیکن جس طرح سے امریکہ کے اندر ایک ہیٹریڈ کریٹ ہو رہی ہے ٹورڈز نیتن یاہو, ہم اکثر مناظر دیکھتے ہیں. جی بخاری صاحب, یہ آپ زہران ممدانی صاحب کا پرسنل اوپینین سمجھتے ہیں یا پھر امریکہ کے اندر ایک پبلک اوپینین کا شفٹ سمجھتے ہیں اس بیان کو؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ممدانی از این الیکٹڈ میئر, اس کو نیو یارک کی میجورٹی نے چنا ہے. ہی از اے پروڈکٹ آف الیکشنز, لہذا وہ اپنی زبان نہیں بلکہ اپنی پورے کانسٹیٹوئنٹس جو ہیں ان کی زبان بول رہا ہے, and they are Americans. So I would say what he is saying is the voice of the Americans. اور دوسری بات یہ
کہ وہ کون سی بات ایسی کر رہا ہے جو قانون کے خلاف ہے. کیا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے؟ کیا وہاں پر سربیا کے اور بوسنیا ہرزیگووینا کے جو وار کرمنلز تھے وہ گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا انہیں سزائیں نہیں ہوئی ہیں؟ تو یہ کیا آسمان سے اترے ہیں؟ نیتن یاہو از اے وار کرمنل, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہیں اصولی طور پر. جہاں بھی وہ قدم رکھیں وہاں ان کو گرفتار کرنا چاہیے. چلیے امریکہ میں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسا ایک جاہل اور بے وقوف اور رتھلیس آدمی بیٹھا ہے, لیکن باقی ہر جگہ میں چاہے یورپ کا کوئی بھی ملک ہو وہ اگر وہاں جائے تو اس کی گرفتاری از بائنڈنگ as long as international court of justice is in place, جس کو ختم کرنے کی پوری سازش تیار کی جا رہی ہے امریکہ میں, اور جتنی بھی سیونی لابی ہے وہ اس کے اوپر بے پناہ پیسہ خرچ کر رہی ہے کہ یہ کورٹ جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. صرف اس لیے ہونی چاہیے کوئی نیتن یاہو کو سزا نہ دے سکے. یہ اس لیے ختم ہونی چاہیے کہ اسرائیل جو چاہے کرے, مسلمانوں کے خون سے جتنی مرضی ہولی کھیلے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, اب دنیا کے سامنے واضح. جی بخاری صاحب, مڈل ایسٹ کے اندر انریسٹ جو ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. ایک اور جنگ کا محاذ کھلتا دیکھ رہے ہیں ہم. حوثیوں نے باب المندب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا ہے. اس کا کمیولیٹیو افیکٹ الانگ ود اسٹریٹ آف ہارمز کے کلوجر کیا دیکھ رہے ہیں آپ پورے خطے پر اور پھر پوری دنیا کی انرجی مارکیٹ کے اوپر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہ ہوا ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اس کے بارے میں اشارے ایران کی طرف سے بھی کیے گئے تھے, حوثیوں کی طرف سے بھی کیے گئے تھے کہ اگر اس جنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس کو اس خطے تک محدود کرنا یا 2 ملکوں تک محدود کرنا مشکل ہوگا. یہ آگ پھیلے گی اور یہ آگ پھیلتی جا رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مشکل صورتحال اس نئے منظرنامے سے یہ ہوئی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ چونکہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے, لہٰذا اس کے تحفظ کے لیے ہم لوگ جو ہے ملیٹریلی بھی اور پولیٹیکلی بھی کمیٹڈ ہیں. obviously ہماری لیڈرشپ نے بڑا واضح, بڑا کیٹیگورک سٹانس لیا ہے, اور ظاہر ہے کہ اگر ہم اس طرح کے دفاعی معاہدے کریں گے تو ہمیں دوسرے فریق کے حوالے سے, اس کے تحفظ کے حوالے سے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی ہوگی. obviously ہم نے اپنے فریق کے معاہدہ کے طور پر ایران سے کہ اس عمل کی بھی مذمت کی ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہم سعودی عرب کے اوپر حملے نہیں ہونے چاہیے, لیکن اب بات پھیلتی جا رہی ہے. اب یہ باب المندب تک ہے. باب المندب میں پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو اگر خطرہ لاحق ہوا تو پاکستان کی طرف سے کلیئر کر دیا گیا کہ اسے قومی سلامتی کے خلاف اٹیک سمجھا جائے گا. تو پاکستان کو حوثیوں کو یہ وارننگ دینا کیوں ضرورت اس کی محسوس کی گئی؟ کیا کوئی خطرہ پاکستانی شپس کو یا پاکستان کو ڈائریکٹلی بھی ہے اس سے؟ اگر آپ میری رائے پوچھنا چاہتی ہیں تو پاکستانی شپس کو تو اس وقت بھی خطرہ نہیں تھا جب جنگ پورے اپنے عروج پر تھی. تب بھی اسی آبرہ ہرمز سے پاکستانی جہاز نکلتے ہیں, اور عین جنگ کے پیک دنوں کے اندر آ کے ہمارے ہاں لنگر انداز ہو کے انہوں نے آف لوڈ کیا ہے. اور تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ حوثی ہوں یا کوئی بھی ہو, پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو کہیں کوئی خطرہ لاحق ہوگا. اس لیے ایک تو یہ کہ ہم اس میں اس طرح سے براہ راست فریق نہیں ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہمارے اپنے تعلقات کنٹری ٹو کنٹری جو ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ ہماری اتھارٹیز اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آئل کی قیمتوں کے ساتھ وہ جو کھلواڑ کریں ہم اس کے اوپر بھی کوشش کریں گے گفتگو کرنے کی. لیکن میں بالکل یقین سے آپ کو بتاتا ہوں کہ چاہے وہ حوثیز ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, حزب اللہ ہو, حماس ہو, بالکل بخاری صاحب, پاکستان کے جو تیل لانے والے جہاز ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بالکل بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو سعودی عرب کے ساتھ ایک جوہری معاہدہ کرنے کی اجازت دے دی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اس کا امپیکٹ خطے میں بیلنس آف پاور پر پڑے گا الٹیمیٹلی؟ کیونکہ ابھی تو یہ شہری مقاصد کے لیے ہے, مگر کیا یہ ملٹریلی پرپس میں کنورٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ویسے تو ایران کا پروگرام بھی جو ہے وہ شہری پرپسز کے لیے تھا, ویسے تو انڈیا کا پروگرام بھی شہری پرپسز کے لیے تھا, ہمارا بھی شہری پرپسز کے لیے تھا نا. تو اگر تو شہری پرپسز کے لیے ہے تو یہ تو انٹرنیشنل کنونشن جو ہے, جنیوا کنونشن ہو چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہو, اس میں تو اجازت ہے کہ آپ نیوکلیر پروگرام کو پرسو کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز آپ ایٹم بم بنانے نہ بیٹھ جائیں. ایران 1000 مرتبہ کہہ چکا ہے ہم نہیں بنانا چاہتے ایٹم بم. ہمارے یعنی ہماری سیاست کے مطابق اگر آیت اللہ عظمیٰ یا جو بھی رہبر انقلاب ہے وہ اگر یہ فتویٰ جاری کر دے بالکل بخاری صاحب,
یہ لازمی ہے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائیں گے، لیکن چونکہ اس کو جواز کے طور پہ استعمال کرنا ہے، لہٰذا کرتے رہیں جب تک بھی کرنا چاہتے ہیں آپ. جی بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، یہ تو ایک برننگ ایشو پر ڈسکشن جو ہے وہ ہر روز ہوتی ہے، اور کل بھی اس کے اوپر جو ہے وہ مزید بات ہوگی.